إن الحمد لله والصلاة لرسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال تعالى في مقام آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ان دو آیتوں کے اندر مسجدوں کی اہمیت اور عظمت کو بیان کیا ہے۔ ایک آیت میں یہ بات بتائی ہے کہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، یعنی جو مالک ہے وہ بڑا ہے تو اس کے گھر کی بھی بڑائی دل میں آتی ہے۔ مالک کی بڑائی، مالک بڑا ہے، گھر بھی بڑا ہے۔ مالک کی کوئی وقت نہ ہو تو اس گھر کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے بتایا ہے کہ میں بڑا ہوں، یہ گھر بھی بڑا ہے، میں بادشاہ ہوں، یہ بادشاہ کا دربار ہے۔ اور دوسری آیت میں بتایا ہے کہ ایمان والا مسجد میں کیا کرتا ہے۔ فرمایا ایمان والا آدمی مسجد میں عبادت کرتا ہے اور جو کام شاہی آداب کے خلاف ہوں ان سے بچتا ہے۔ ایک مسجد کا ایک بڑا کام یہ ہے اس میں نماز پڑھی جاتی ہے، اور ایک بڑا کام یہ ہے کہ مسجد میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جو کام عبادت میں خلل ڈالتے ہوں ان سے پرہیز ضروری ہے۔ مسجد کے آداب کے اعتبار سے مسجد سے نبی علیہ السلام کے زمانے میں پیاز، لہسن اور مولی، یہ چیزیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھیں جن کو لوگ کھا کر مسجد میں آتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے صاف طور پر منع فرمایا پیاز کھا کر مسجد میں نہ آنا، لہسن کھا کے مسجد میں نہ آنا، مولی کھا کے مسجد میں نہ آنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سے سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی عبادت میں حرج ہوگا، اور بادشاہی دربار کے خلاف ہے کہ وہاں بدبودار چیز کو لے کر جائیں۔ تو اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے والے سب سے پہلے تو اپنے ساتھ کوئی خوشبو رکھیں۔ خوشبو نبی علیہ السلام کی پسندیدہ چیز ہے، اس کو استعمال کریں، لیکن خوشبو ایسی نہ ہو جو لوگوں کے سر میں درد کر دے، اس بات کا بھی پرہیز کرنا۔ اور پھر جو بدبو والے کام ہیں ان سے بچا جائے۔ ایک بات تو یہ کہ اعتکاف والے مسجد میں کھانا پینا کھائیں گے، اس میں پیاز اور یہ چیزیں نہ ہوں جو بدبو والی چیزیں، اور فوراً برتن مسجد سے اٹھوا کر باہر بھیج دیے جائیں، ان کو صاف کروا دیا جائے۔ اور اسی طرح نیند کی حالت میں ایسی چیزیں آدمی نہ کھائے کہ نیند کی حالت میں اس کے جو ہے وہ بدبو اس کے جسم سے خارج ہوتی رہے، بلکہ اس بات کا بھی پرہیز کیا جائے کہ ایسی غذا کھائی جائے کہ جس سے آدمی مسجد کے اندر بدبو خارج نہ کرے۔ البتہ ایک بشری تقاضا ہے، کہیں نیند میں ہو بھی سکتی ہے۔ اور اس زمانے کے اندر نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر تو بڑی جو چیز تھی وہ پیاز تھی، اور اس زمانے میں جو مسجد کی بے ادبی کے لیے سب سے بڑی چیز ہے، مسجد کے آداب کو پامال کرنے والی سب سے بڑی جو فتنہ ہے بڑا، وہ ہے موبائل کے اندر فیس بک اور یوٹیوب کا۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری مسجدوں کی روحانیت نہیں رہی، مسجدوں کی نورانیت نہیں رہی، مسجدوں کے اندر وہ رحمتیں نہیں رہی،
کیونکہ مسجد تو اعمال کی جگہ ہے، وہاں پر اعمال نہیں ہوتے بلکہ فیس بک اور یوٹیوب اور گھنٹیاں بجنا اور میوزک والی گھنٹیاں بجنا، گانے والی چیزیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا میں آیا ہوں میوزک کے آلات کو توڑنے کے لیے، میوزک والے آلات کو، موسیقی والے آلات کو، چیزوں کو، اسباب کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اور ہماری مسجدوں میں جیب میں گھنٹیاں بج رہی ہیں، یہ ہر نمازی کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ایسی گھنٹی لگائے جس میں میوزک نہ ہو، سادہ لگائے، وائبریشن پر رکھ لے موبائل۔ لیکن نماز کے لیے وقت تو بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ اپنی نماز بھی خراب نہ ہو، دوسروں کی بھی خراب نہ ہو۔ اور اعتکاف والے کے لیے تو مشورہ یہ ہے کہ یہ 10 دن اللہ کو دیے ہیں، موبائل گھر چھوڑ کے جاؤ۔